ہندی اور انگلش کے ذریعے سے اردو کیسے کی ویڈیو ڈالی تھی، وہاں ہم نے الف سے لے کر ڈال تک کے حروف جو لفظ اور شبد آتے ہیں ان کو سکھایا تھا اور ان کو پہچاننے کا طریقہ بتلایا تھا۔ آج ہم آگے کی گنتی شروع کرتے ہیں اور اس سے آگے کے جو حروف ہیں ہم وہ آپ کو بتلاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہم پہچانیں گے کہ حروف کس طرح پہچانے جاتے ہیں۔ ہندی اور انگریزی کے ذریعے سے کس طرح ہم اردو پڑھنا سیکھیں گے اور کتنا آسان ہے۔ چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ الف سے لے کر ڈال تک تو ہم نے سارا کل بتا دیا تھا۔ اب جو ہم زال سے شروع کرتے ہیں، جیسے زال، یہ زال ہے، یہ زیڈ کا کام کرتا ہے۔ زال ہے، یہ زیڈ کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح اگر ہندی کے اندر ہمیں لکھنا ہے تو جے لکھنے کے بعد اس طرح جے لکھنے کے بعد اس طرح بندی لگانی پڑتی ہے، تو زے کا کام کرتا ہے زا کا۔ جیسے ہمیں لکھنا ہے ذاکر، تو اس کے اندر نیچے لگانی پڑے گی بندی، تو یہ وہ ذاکر۔ اور اگر ہم اس کو بندی کو نہ لگائیں تو یہ ہو جائے گا جاکر، اور جاکر اردو کے اندر صحیح نہیں پڑھا جاتا بلکہ ذاکر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آتا رے، یہ زال ہے، زال کے اوپر ایک بندی ہوتی ہے چھوٹی سی۔ اس کے بعد آتا رے، رے یہ پڑھا جاتا ہے لیکن کام کرتا ہے یہ را کا۔ جیسے روڈ ہمیں لکھنا ہے اردو کے اندر تو روڈ۔ اسی طرح انگریزی کے اندر آر اس کے لیے آتا ہے، آر بولا جاتا ہے لیکن کام کرتا ہے را کا۔ اسی طرح ہندی کے اندر رے بولا جاتا ہے اور یہ کام کرتا ہے را کا، رے بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے لے، اردو کے اندر آتا ہے لے، جیسے بولا جاتا ہے کہ اڑے خالی، اڑے خالی، لے خالی۔ ہندی کے اندر، انگلش کے اندر آتا ہے اس کے مقابلے میں آر ڈی، جیسے ہمیں لکھنا ہے ہاپڑ۔ ہاپڑ کے اندر آر بھی لگا سکتے ہیں، ڈی بھی لگا سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ استعمال کرتے ہیں آر کا۔ جیسے ہمیں لکھنا ہے ہاپڑ، ہاپڑ۔ تو زیادہ تر لوگ آر کا بھی استعمال کرتے ہیں زیادہ تر لوگ۔ اسی طرح اگر ہندی میں کرنا تو لے، اڑے خالی جیسے بولا جاتا ہے، یہ ہندی کے تلفظ ہیں۔ زال، آر، رے، رے رے، لے لے، زے، ایک آتا ہے زے، ایک آتا ہے زال۔ زال اور زے میں فرق یہ ہے کہ زال کی آواز جو ہوتی ہے سافٹ اور نرم ہوتی ہے اور زے کی آواز جو ہوتی ہے سخت ہوتی ہے زال کے مقابلے میں۔ جیسے اس کے مقابلے میں آتا ہے زیڈ انگلش کے اندر، اور اگر ہندی میں لکھنا ہے تو جے بنا کر اس طرح نیچے ان کی بندی لکھ دیں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ جے نہیں زے ہے۔ اس کے بعد آتا ہے زے، زے کے مقابلے میں زے کے اندر آواز زیادہ ہارڈ ہوتی ہے اور سخت ہوتی ہے، سافٹ نہیں ہوتی، لیکن زا کے مقابلے میں ازا کی آواز جو سافٹ ہوتی ہے۔ اور ازا کے لیے انگلش کے اندر زیڈ بھی آتا ہے اور زیڈ ایچ بھی آتا ہے۔ اسی طرح ہندی کے اندر جے آئے گا، اس کے نیچے ان کی بندی لگائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے سین، یہ کام کرتا ہے سا کا، جیسے انگلش کے اندر ایس، یہ کام کرتا ہے سا کا، اور ہندی کے اندر سے۔ اس کے بعد آتا ہے شین، اس کو ہم تھوڑا سیٹی کی طرح آواز نکال کر زور سے پڑھیں گے اور تھوڑا یہ ہارڈ پڑھا جاتا ہے، سین، شین، سیٹی کی طرح آواز نکالیں گے۔ اس کے مقابلے شین بولا جاتا ہے لیکن یہ اس کے جو پڑھا جاتا ہے شاہ کا کام کرتا ہے۔ ہمیں لکھنا ہے شان، شان۔ اگر ہم انگریزی میں لکھیں گے شان، اگر ہم نے اس کو شان بول دیا تو ہونے کو تو آدھا ہو جائے گا لیکن جو اصل لفظ ہے وہ نکل نہیں پائے گا، شان، شان۔ تو یہ شین ہے، کام کرتا ہے شاہ کا۔ اسی طرح
انگریزی کے اندر ایس ایچ آتا ہے اس کے مقابلے میں، اور ہندی کے اندر ش بھی آتا ہے، ش سر ہوتا ہے، اور سب یہ اس طرح کا بھی سے آتا ہے، اس طرح دونوں سے آتے ہیں۔ اس کے بعد آئے گا سواد، سواد موٹی آواز میں، ہارڈ آواز میں، سواد سواد، حلق سے اس کو نکالتے ہیں سواد۔ تو ساد کا کام کرتا ہے، سا کا کام کرتا ہے، سواد سا کا کام کرتا ہے، اور انگریزی کے اندر ایس آتا ہے اور ہندی کے اندر سے آتا ہے۔ اس طرح غواد غواد ہارڈ موٹی آواز میں حلق سے نکالیں گے اس کو، موٹی آواز میں جیب کی نوک داڑوں کی طرف کر کے نکالیں گے غواد غواد۔ یہ غا کا کام کرتا ہے، یہ غا کا کام کرتا ہے۔ انگریزی کے اندر آتا ہے زیڈ اور زیڈ ایچ دونوں طرح کے آتے ہیں، اور ہندی کے اندر جے آتا ہے اور اس کے اندر نیچے ایک انکی بندی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے تو، موٹی آواز میں سب تو، لیکن یہ تا کا کام کرتی ہے، جیسے اس کے مقابلے میں ٹی آتا ہے اور ہندی کے اندر تے آتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے زو، اس کے مقابلے میں ہندی میں انگریزی میں آتا ہے زیڈ اور ہندی میں آتا ہے جے، اور اس کے نیچے انکی بندی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو تو زو اس طرح نہیں پڑھیں گے، تو زو ہم سب کو پڑھنے لگے اسی طرح، سو زو پڑھنے لگے اس طرح نہیں، بلکہ سواد زاد زا حروف کو صحیح ادا کریں گے، اس کے بعد اس کے اعتبار سے معنی بھی اسی کے اعتبار سے لکھا جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے عین، عین یہ ہندی میں لکھا ہوا ہے عین، اس کے لیے انگریزی کے اندر اے آتا ہے اور ہندی کے اندر آ۔ اس کے بعد آتا ہے غین، غین ہندی کے اندر لکھا ہوا غین، یہ غا کا کام کرتا ہے، جس طرح آ یہ آ کا کام کرتا ہے، عین آ کا کام کرتا ہے، بولا جاتا ہے عین لیکن یہ آ کا کام کرتا ہے، اسی طرح غین ہے یہ غا کا کام کرتا ہے، ہاں غا کا کام کرتا ہے۔ ہمیں جیسے لکھنا ہے غوث تو ہم اس طرح لکھیں گے غوث، جیسے ہمیں ہندی میں لکھنا ہے تو اس طرح لکھیں گے غوث، اسی طرح انگریزی میں لکھنا ہے تو اس طرح لکھیں گے غوث۔ یہ ہو گیا اردو کا حروف، زال، رے، لے، زے، زے، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین۔ یہ حروف اس طرح بولے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، لیکن یہ سب اسی طرح کام کرتے ہیں، زال زا کا، را رے را کا، لے لا کا، اسی طرح کام کرتے ہیں۔ زا یہ جو زا ہے اس کے مقابلے میں، زال کے مقابلے میں، زا کے مقابلے میں، زا کے مقابلے میں ضاد ہے، زوا ہے، ان سب کے مقابلے میں یا تو زیڈ آئے گا یا زیڈ ایچ آئے گا، جیسے یہاں زا کے مقابلے میں زیڈ ایچ آتا ہے، اسی طرح زا کے مقابلے میں زیڈ بھی آتا ہے اور زیڈ ایچ بھی آتا ہے، دونوں طرح آتے ہیں۔ لیکن ہندی کے اندر کوئی شبد یا لفظ بدلا ہوا نہیں ہے، بلکہ جو ایک لفظ آتا ہے جے وہی آئے گا، لیکن اس کے نیچے ان کی بندی ہوگی، اس بات سے پتہ چلے گا یہ جانی زے ہے، زے ہے یہ زے۔ حروف کی ادائیگی سے جو ہے معنی بھی صحیح رہتے ہیں اور پڑھنے کا انداز بھی اچھا معلوم ہوتا ہے اور بولنے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کا شاکر، کسی کا نام شاکر ہے، اگر شاکر ہم نے کہہ دیا تو شاکر وہ نام کو تو سن لے گا، لیکن اصل میں کیا شاکر، ایس ایچ اے کے آئی آر، شاکر۔ شاکر یہ شاکر، اگر ہم اس کو شاکر پڑھتے ہیں تو ہونے کو دادا ہو جائے گا، لیکن یہ جو اصل تلفظ ہے ایس ایچ کا یہ ختم ہو جائے گا، بلکہ ہمارا یہ ہو گیا شاکر کہنے سے شاکری ہو جاتا ہے، لیکن ہم ایچ لگا دیتے ہیں تو اس کے اندر اور زیادہ بڑھوتری ہو جاتی ہے اور حروف کی صحیح ادائیگی بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ آج کے حروف تھے، جس طرح ہم نے کل کی ویڈیو کے اندر لیسن نمبر 1 کے اندر تمام حروف کو بنا دیکھے اردو میں یاد کیا ہے، اسی طرح ان لفظوں کو بھی بنا دیکھے ہندی کے اندر یاد کریں اور زبانی یاد کریں، اور جب لکھنے کا وقت آتا ہے تو اگر ہمیں شام لکھنا ہے تو ہم نے کل پڑھا تھا الف، ایک کا کام کرتا ہے، اس میں سے اٹھا لیں گے شین، شام ہمیں لکھنا ہے، شام ہمیں لکھنا ہے تو ہم شین اٹھا لیں گے، ہم نے دیا شین، اور
الف کا کام کیا کرتا ہے؟ اے کا کام الف کرتا ہے، تو یہ ہو گیا آ۔ اور اس کے بعد ایک لفظ آتا ہے میم، ان تینوں کو ہم ملائیں گے تو یہ شین ہے، یہ الف ہے، میم ہے، لیکن تینوں الگ الگ ہیں۔ جب ان کو ملا کر لکھیں گے تو اس طرح لکھا جائے گا شام، شین الف میم، یہ ہو گیا شام۔ اس کو اگر آپ شام بولیں گے بولنے کو تو ادا ہو جائے گا، لیکن تلفظ شبد کی غلطی کی وجہ سے اس کے جو اصل چیز ہے اس سے ہٹ جائے گا۔ اس وجہ سے تاکہ جتنے بھی حروف ہیں صحیح طریقے سے یاد کر لو، زال کے اوپر ایک نقطہ، ر خالی ہوتا ہے، ل کے اوپر تو کی نشانی ہوتی ہے، اسی طرح زا ہے، زا کے اوپر ایک نقطہ، زا اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ یہ زا اردو کے اندر آتا ہے، عربی کے اندر نہیں آتا۔ اسی طرح ڑا اردو کے اندر آتا ہے، عربی کے اندر نہیں آتا۔ سین، یہ شین، شین اس پر 3 نقطے ہوتے ہیں اور یہ سین جو ہے خالی ہوتا ہے۔ اس طرح سواد، اس پر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، خالی ہوتا ہے۔ زاد، زاد کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح طوا ہے، طوا کے اوپر کوئی نقطہ نہیں، خالی۔ اس طرح زا، زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ عین خالی، عین کے اوپر بھی کوئی نقطہ نہیں، عین کے اندر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اسی طرح غین کے اندر، غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، پہچانا جائے گا یہ غین ہے۔ اس طرح اگر ہم حروف یاد ہوں گے اور ہم پہچان لیں گے کہ اصل حروف کیا ہیں، کس طرح لکھے جاتے ہیں، جتنے بھی کیپٹل لیٹر میں آتے حروف آتے ہیں ان کو بنا دیکھے یاد کریں، اور ہمیں لکھنے کی ضرورت پڑے تو ایک ایک لفظ لکھ کر جس طرح لکھا، شین الگ ہے، میم الف ہے، میم الگ ہے اور الف الگ ہے، تینوں الگ الگ ہیں، پھر ہم اس کو جوڑیں گے۔ جوڑنے کا طریقہ ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو میرے دوست اگر ہم بنا دیکھے یاد کریں گے تو بنا دیکھے بھی یاد کریں، اپنی کاپی کے اندر لکھیں، بورڈ پر لکھیں، پریکٹس کریں، اس کو اپنے ہاتھ سے لکھنا سیکھیں، تاکہ جتنا زیادہ ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، اتنی ہی جلدی ہم سے اردو پڑھنی آئے گی۔ میرے دوستو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اس کو لکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ربي من سؤال